آپ کے کام تو یزید والے ہیں، آپ یہ کہتا ہوں میں حسین ہی ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ شراب پیتے تھے کیا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز چھوڑتے تھے کیا؟ آپ بے نمازی تھے، آپ شراب پیتے تھے، معاذ اللہ کیسی بات؟ یہ تو یزید شراب پیتا تھا، والدین کا نافرمان تم ہو۔ والد صاحب کو کبھی پوچھے نہیں یہ گلاس شربت ہونا کیا؟ پھپھو سے لڑائیے، خالہ سے لڑائیے، چاچا سے لڑائیے، تاؤ سے، سب سے لڑائیے، نہیں میں روڈ پر جا کے شربت تقسیم کروں گا۔ پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لیں جن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارا جو قیامت کے دن کا سوال کا پیپر ہے، اس پیپر میں یہ سوالات نہیں ہیں۔ اس پیپر میں کیا سوالات ہیں؟ اس پیپر میں سوالات ہے نماز پڑھنا، اللہ کو راضی کرنا، اپنے خاندان والوں کو راضی کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ ہے اس پیپر میں۔ اس پیپر میں یہ ہے ہی نہیں شربت بنانا ہے، کھچڑے بنانا ہے، حلیم بنانا ہے۔ 10 محرم کے دن کوئی منانے کا دن نہیں ہے، 10 محرم عبادت کا دن ہے، 10 محرم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا دن ہے۔ الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو عزیز ساتھیو، جیسا کہ سب کو معلوم ہے جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ ہے، اور آج محرم کی 9 تاریخ ہے۔ جو محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو اس 10 تاریخ کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ 10 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ سارا زمانہ اس بات کو جانتا ہے، لیکن اگر کمی ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کمی ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو امام حسین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، پیار بھرے واقعات ہیں، ان کے اتنے پیار بھرے واقعات ہیں کہ بیان کرے تو ان کو ایک جمعہ ہو۔ تو امام حسن اور حسین دونوں کے بارے میں یہ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب جو آدمی جنت میں چلا گیا وہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جنت کا سردار بن جانا یہ تو اس سے بڑی بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور آگے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ تو اہل بیت سے محبت ہونا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب وہ اہل بیت سے محبت کریں گے۔ اہل بیت سے محبت ہے تو ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ایمان ادھورا کا ادھورا ہی ہے، اور ادھورا ایمان والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو اہل بیت کا مطلب تمام اہل بیت سے، تمام ازواج مطہرات اور تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، بیویاں، پوتے پوتے، نواسے جتنے بھی ہیں ان سب سے محبت ہونا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے ہیں۔ پہلے نواسے کون ہیں؟ وہ امام حسن ہے۔ امام حسن پہلے نواسے ہیں، دوسرے امام حسین ہیں، تیسرے محسن ہیں جن کا انتقال بچپن ہی ہو گیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں۔ 3 بیٹوں میں امام حسن، امام حسین اور محسن، اور 3 بیٹیوں میں زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ تو محسن جو تھا ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں آتا ہے۔ تو امام حسین دوسرے نمبر کے بیٹے ہیں۔ تو امام حسین جب پیدا ہوئے تو وہ تاریخ تھی 5 شعبان 4 ہجری۔ 5 شعبان جو رمضان سے پہلے آتا ہے، تو 5 شعبان 4 ہجری کو آپ پیدا ہوئے۔ تو آپ کی پیدائش کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام رکھا حرب۔ حرب کا مطلب ہے بہادر، جنگجو۔ تو حرب نام رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کیا نام رکھا؟ تو علی نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ ان کا نام حرب نہیں ہے، ان کا نام حسین ہے، کیونکہ ان کے بڑے بھائی کا نام حسن ہے تو ان کا نام حسین ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کے نام حسن حسین نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ اگر کسی کے نام رکھے گئے ہیں تو وہ حسن اور حسین یہ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام رکھے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں کو چھپا کر رکھا اور کسی کے ذہن میں آنے نہ دیا۔ جب امام حسن و حسین پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ناموں کو سب سے پہلے امام حسن و حسین کا رکھوایا، اس سے پہلے کسی کے نام نہیں تھے۔ تو امام حسین کے پیدا ہونے سے پہلے ام الفضل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لا کر رکھ رہی ہیں۔ تو انہوں نے اس خواب کو جب صبح اٹھی تو گھبرا گئی، گھبراتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بیان کیا تو حضور نے فرمایا کہ خواب بہت جلد تمہارا پورا ہونے والا ہے۔ کس طرح کہ حضرت فاطمہ کو کوئی بچہ ہوگا، کوئی اولاد ہوگی۔ تو جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو پیدائش کے بعد سب سے پہلے اس بچے کو ام الفضل کے گود میں دے گا، تو ام الفضل نے ان کو کپڑے میں لپیٹا امام حسین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ دیکھو تمہارا وہ خواب آج پورا ہو گیا ہے، تمہارا وہ خواب آج پورا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو کاندھے پر بٹھاتے اور کاندھے پر بٹھا کر فرماتے کہ دیکھو تمہارا اونٹ کیسا ہے بتاؤ۔ کبھی ان کو کمر پر بٹھاتے اور نماز پڑھتے تو نماز پڑھتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو امام حسن حسین دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے اور جب تک وہ خود سے نہیں اترتے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت جو کی ہے وہ ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ میں اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے اتنی محبت کر رہا ہوں، تمہیں بھی اپنے بچوں اپنے بیٹوں سے اسی طرح محبت کرنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مجھے امام حسن حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا ریحانۃ الدنیا کہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ کون ہے وہ؟ امام حسن حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ اور امام حسن کی خاصیت یہ ہے کہ امام حسن چہرے سے لے کر ناف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور ناف سے لے کر پیر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور امام حسین جو ہیں وہ چہرے سے لے کر ناف تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور ناف سے لے کر پیر تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ یعنی امام حسن حسین اگر دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نقشہ بن گیا اور حضرت علی کا بھی نقشہ بن گیا، دونوں کو جمع کر دیا جائے۔ اور امام حسن حسین دونوں بھائیوں نے 25 حج پیدل کیے، کہتے 25 حج آپ نے پیدل کیے ہیں، یعنی پیدل جاتے تھے آپ مدینے سے مکہ، آپ پیدل جاتے تھے اور پیدل آپ نے 25 حج کیے ہیں۔ یہاں ایک حج کرتا آدمی ذرا دور چلے تو آدمی تھک جاتا ہے، لیکن یہاں 25 مرتبہ پیدل چل کر حج کرنے گئے ہیں کیونکہ ان کو معلوم تھی، ان کو فضیلت معلوم تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلیفہ بنے، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بہت فتنہ فساد شروع ہوا، لوگ مخالف ہو گئے، ان مخالفین میں بھی مسلمان آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے اور مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہوتی رہی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ جنگوں میں چلا گیا۔ تو ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا 17 رمضان کو۔ تو ان کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے۔ تو امام حسن جب خلیفہ بنے تو امام حسن نے دیکھا کہ مسلمانوں میں آپس میں اتنی لڑائیاں، اتنے جھگڑے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے۔ تو امام حسین نے خلافت کو حضرت امیر معاویہ کو دے دیا کہ میرے بعد آپ خلیفہ ہیں، تو ساری لڑائی ختم ہو گئی۔ اور حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا، امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ صلح کرائے گا۔ تو یہاں وہ پیشین گوئی بھی ثابت ہونا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو امام حسن نے اپنی خلافت امیر معاویہ کو دے کر لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیا۔ اب امام حسن کو بھی زہر دیا گیا، آپ بھی 28 صفر کو شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت ہے نا وہ 19 سال حکومت رہی، 19 سال، اتنی لمبی حکومت کسی کی بھی نہیں رہی، 19 سال حکومت رہی۔ تو ان کا بیٹا تھا یزید، تو ان کے ساتھ رہ کے انہیں سارے پیدل سیکھ گیا تھا، حکومت کیسا کرنا ہے، کیسا چلانا ہے، کیا سب کچھ سیکھ گیا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے نظر دوڑائی، جب نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ سب سے ہوشیار و قابل آدمی انہیں تھے، کون؟ میرا بیٹا یزید۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب اتنا حکومت چلانے کے واسطے تو آدمی قابل ہونا نا اور چالاک ہوشیار ہونا، تو بیوقوف آدمی کو حکومت دیا تو حکومت ہی ختم ہو جاتی، تباہ برباد ہو جاتا، جیسا اب ہندوستان برباد ہو گیا ہے۔ بیوقوف کے ہاتھ میں حکومت آئی تو ہندوستان بھی جو ہے برباد ہونے کے تیور ہے۔ تو اسی طرح امیر معاویہ نے سوچا، حضرت امیر معاویہ نے، کہ سب سے زیادہ ہوشیار چالاک میرا بیٹا ہے، تو لہذا میرے بعد یزید کو جو ہے خلیفہ بن جائے۔ تو بس اسی تزلزل میں تھے تو حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہو گیا تو یزید جو ہے خلیفہ بن گیا۔ اب حضرت امیر معاویہ کو نہیں معلوم تھا کہ میرا بیٹا ایسا بدماش ہے۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا بیٹا شراب بھی پیتا ہے، نشہ بھی کرتا ہے اور چوریاں بھی کرتا ہے، لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے، فون چراتا ہے، پیسہ چراتا ہے
اور سگریٹ بیڑی پیتا ہے اور اس کی 4-4-5-5 گرل فرینڈ ہے، یہ سب عیب ہو رہے ہیں، لیکن والد صاحب کو نہیں معلوم رہتا کیونکہ وہ یہ سب کام والد صاحب کو چھپ کر کرتا ہے۔ تو یزید کے جو کام تھے، جو بدماشی اس نے کی ہے، وہ حضرت امیر معاویہ اپنے والد صاحب سے چھپ کر سارے کام کیے۔ اگر وہ سامنے ان کاموں کو کرتا تو آپ خلیفہ نہ بناتے، لیکن آپ نے کہا کہ امام حسین سے پہلے اجازت لینا، اگر امام حسین اجازت دے دیں یا اور چند صحابہ کا نام بتائے، 4-5 صحابی کا نام بتائے، اگر وہ آپ کو اجازت دے دیں تو آپ خلیفہ بننا، وہ اجازت نہ دیں تو خلیفہ نہ بننا۔ ابھی ایسی چیزیں حکومت جو اس میں آ جاتا تو انہیں باپ کو بھی نہیں بخشتا ہے، کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے جب آپ کو آدمی کو دکھتا ہے حکومت میں سب سے زیادہ پیسہ ہے۔ اب حکومت میں پولیٹکس میں ایک بار آ گیا تو اس کو باپ سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، بہن بھائی سب سے نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے پولیٹکس میں آنا ہے۔ اب انہیں پولیٹکس میں آنا چاہا کہ امام حسین سے پوچھنا کا میں ہی چھوں حاکم، تو اس نے امام حسین کو مجبور کیا۔ کتنے دن مجبور کیا؟ 6 مہینے تک مجبور کیا۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کب ہوئی؟ 22 رجب کو ہوئی۔ رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 6 مہینے تک آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، یزید کو خلیفہ مانیں۔ اور بیعت جو ہے نا ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی بیعت کر لے، بیعت کا مطلب ہے قسم، بیعت کا مطلب ہے عہد کرنا، ایک قسم کھانا، ایک عہد لینا کہ اب ہم نے ان کو اپنا خلیفہ مان لیا ہے، نہ ہم ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، نہ ان کے خلاف بغاوت کریں گے، نہ ان کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ حالانکہ امام حسین کا کہنا یہ تھا کہ یزید تو صحابی نہیں ہے، یزید تو صحابی نہیں ہے اور ہم صحابی ہیں، اور بہت سارے صحابہ موجود ہیں، ہزاروں صحابہ موجود ہیں۔ جب اتنے سارے صحابہ موجود ہیں تو ایک غیر صحابہ پر حکومت کیوں کرے گا؟ غیر صحابہ نہیں، صحابہ پر تو صحابہ حکومت کرے گا اور کوئی نہیں، صحابہ حکومت کریں گے۔ اور اس کے بعد اگر یزید حاکم بنتا ہے تو یزید تو بدماش آدمی ہے، انہوں نے شراب پیتا ہے اور نمازی بھی وقت پر نہیں پڑھتا ہے اور اس نے دین کو بالکل شریعت کو بھلا کر رکھ دیا ہے، تو ایسا آدمی کی ہم بیعت نہیں کریں گے۔ تو یزید نے 6 مہینے تک آپ کو مجبور کیا۔ تو آپ ان 6 مہینوں میں آپ جو تھے نا مدینے میں رہتے تھے، تو مدینے کا گورنر تھا ولید بن عقبہ۔ تو ولید بن عقبہ کو کہا کہ آپ ایسا کریں زبردستی، ان کو بھی معلوم تھا، یزید کو معلوم تھا کہ جب تک امام حسین بیعت نہیں کریں گے تو مدینہ والا کون بھی بیعت نہیں کرے گا، مدینے کے لوگ جو لاکھوں میں ہیں وہ جب بیعت کریں گے تو امام حسین بیعت کر لیں گے، لہذا سب سے پہلے بیعت کرنے کے واسطے امام حسین کو مجبور کیا جائے۔ یعنی ایک طرح کی ووٹ ہے، بھائی میرے کو ووٹ دو، انہیں نہیں دیتا ووٹ، اب یہ زبردستی ووٹ لینا ہے کہ میرے کچھ ووٹ دے نہیں تو قتل کر دیتے، یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو ولید بن عقبہ جو مدینہ کا گورنر تھا، انہیں رات میں آیا امام حسین کے پاس اور کہا کہ آپ جو ہے یزید کی بیعت کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ رات میں کئی کو، میرا تو اتنا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، میں اکیلا اس وقت زمین پر، مجھ سے بہتر انسان اس وقت زمین پر کون بھی نہیں ہے، میں اکیلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، تو مجھ سے بہتر تو کون بھی نہیں ہے، لہٰذا میں رات کو بیعت نہیں کروں گا، اگر تمہیں مجھ سے بیعت لینا ہے تو جمعے کے دن آؤ مسجد نبی میں، جمعے کے دن آؤ، جمعے کے دن بیعت کریں گے۔ اب اس کو معلوم تھا کہ جمعے کے دن آئے تو ہمارے اوپر بھاری ہو جاتی۔ تو جب امام حسین نے خطرہ دیکھا اور یہ خطرہ محسوس کیا کہ اب لڑائی جھگڑے پر، فتنہ فساد پر بات آ گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ فتنہ فساد جب ہوگا تو مدینے کے اندر ہوگا، اور مدینے کے اندر جہاں ہمارے نانا کا روضہ مبارک ہے وہاں خون خرابہ ہو، وہاں پر جنگ ہو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے رات کے رات مدینے سے مکہ چلے گئے، ہجرت کر کے مکے آ گئے۔ جب مکے آ گئے تو مکے آنے کے بعد کوفہ والوں کے خط آئے، کوفہ والوں نے خط یہ بھیجے کہ ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، یزید کو خلیفہ نہیں مانتے ہم اور یزید کے جو لوگ یہاں پر ہیں، نعمان بن بشیر جو ہیں وہ کوفے کے گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ان کا گورنر ہے، لہذا آپ آؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کریں گے، آپ ہی ہمارے حاکم ہیں۔ اب ادھر جانا تو نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوری تھی، کیوں؟ امام حسین نے فرمایا جب صحابہ نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، کیوں نہ جائیں؟ کیونکہ کوفہ والے تو بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے والد صاحب کو قتل کیا ہے، آپ کے والد صاحب کو شہید کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوفے کے اندر شہید کیا گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کو جن لوگوں نے شہید کر دیا ہے کیا ان سے امید رکھی جاتی ہے وہ آپ کو شہید نہیں کریں گے، تو لہٰذا وہ تو بے وفا ہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ تو یہ خط ہے، اگر یہ خط میرے پاس آگے میں نے پڑھ لیا ہے اور اس خط کی بنا پر اگر ان لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے کہ ہم لوگ تو امام حسین کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے تھے، یہ ہمارے پاس نہیں آئے تو یزید ہمارا خلیفہ بن گیا، یزید تو ایسا بدماش آدمی ہے، اگر قیامت کے دن انہوں نے اللہ کے سامنے یہ کیس رکھ دیا، اس طرح شکایت کی، تو میں کس طرح اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا، لہٰذا مجھے جانا ہے۔ جب صحابہ نے روکا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے جاتا ہوں، لیکن میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیتا ہوں،
انہوں جا کر وہاں پر کارگزاری دیکھیں گے، پھر وہاں سے خط لکھ دیں گے۔ اب مسلم بن عقیل جب گئے تو جو کوفہ کا گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر تھا، وہ نرم دل انسان تھا، وہ اہل بیت کی طرف تھا۔ تو جب مسلم بن عقیل آئے تو 12,000 لوگوں نے آتے ہی بیعت کر لی، اس کے بعد شام تک 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ اب ادھر کسی ظالم نے شکایت کر دی، کس کو؟ یزید کو، کہ کوفے میں تو 40,000 لوگوں نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی ہے، لہذا اگر ایسے چلتا رہا تو پورے کوفے والے امام حسین کی بیعت کر لیں گے، لہذا یہاں کا جو گورنر ہے، گورنر بولے تو سی ایم، یہاں کا جو سی ایم ہے یہ بڑا ٹھنڈا آدمی ہے، دوسروں کو لے کر آؤ۔ کسی نے شکایت کی تو اس نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد جو ایک ظالم آدمی تھا جس کی وجہ سے امام حسین کو شہید کیا گیا، اس نے نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا، تو نہیں ہے، تم معزول کر دیا ان کو کہ اب ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد ایسا ظالم آدمی تھا، اس کو پہلے ہی امام حسین سے دشمنی تھی، اس کو تو پورے اہل بیت سے پہلے ہی دشمنی تھی، وہ تو کب کا اس طاق میں تھا کب مجھے موقع ملے اور کب میں اس طرح کروں۔ جو کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد بن گیا۔ اب گورنر بننے کے بعد سب سے پہلے اس نے مسلم بن عقیل کو پکڑا اور مسلم بن عقیل کو پکڑ کر جو ہے اس کو شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل کو اپنے چھت پر لے کے گیا، جو محل تھا وہ محل کے اوپر سے دھکا دے دیا، نیچے آئے تک جو ہے آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے ساتھ 2 بچے تھے، وہ بچے بھی انتقال ہو گئے۔ اب وہ زمانہ فون کا تو تھا نہیں، بھائی فون کرتے تھے بھائی اس طرح ہو گیا ہے، فون کا تھا نہیں۔ اب وہ زمانہ خط کا زمانہ ہے، خط لینے والا لانے والا ہونا، اونٹ پر آئے گا، گھوڑے پر آئے گا، خچے پر آئے گا، آدھے جاتے اس کو مہینے ہو جاتے۔ اب ادھر انہوں نے مسلم بن عقیل نے جب ان کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کی تو انہوں نے خود خط لکھ دیا کہ بھائی یہاں کے معاملے بہت اچھے ہیں، یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ فوراً آ جائیں۔ تو امام حسین کو جب مسلم بن عقیل کا ایک خط ملا تو اس تمام صحابہ کو خط دکھایا، تم بولتے تھے نا وہ لوگ بے وفا ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ خط میرے بھائی نے بھیجا ہے، لہذا مجھے اس خط پہ یقین ہے، مجھے جانا چاہیے۔ تو صحابہ نے بھی نہیں روکا، اب چلے جائیں جب خط آ گیا ہے۔ لیکن جب آپ مکے سے چلے تو وہ 3 ذی الحجہ تھی، ہر سال آپ حج کرتے تھے لیکن اس سال آپ نے حج بھی نہیں کیا، صرف اس واقعے کی وجہ سے 3 ذی الحجہ کو آپ چلے۔ اور جب کوفے کے قریب پہنچے، کربلا کے قریب پہنچے تو کربلا یہ کوفے سے 80 کلومیٹر دور ہے، یہ کوفہ، کربلا، عراق، بغداد یہ سب ایک جگہ ہیں۔ تو وہاں پر پہنچے تو ایک شاعر تھے جس کو فرزدق بولتے ہیں، تو شاعر ملے، اس نے بتایا کہ آپ کے بھائی کو تو اس طرح شہید کر دیا گیا ہے، لہٰذا ان لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب امام حسین نے سوچا بھائی جب شہید کر دیا تو ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن جو مسلم بن عقیل کے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لے کر جائیں گے، بھائی ہم نے اپنے بھائی کو کارگزاری کے واسطے بھیجا تھا، حال احوال کے جاننے کے واسطے بھیجا تھا، انہوں نے ہمارے بھائی کو شہید کر دیا، لہٰذا ہم اپنے بھائی کا بدلہ لے کر جائیں گے، بنا بدلے کے نہیں جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، امام حسین جب چلے تو کربلا جب ایک جگہ ہے میدان کربلا، وہاں پر آپ پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد نے حر بن یزید کو بھیجا 1000 آدمیوں کے ساتھ، آپ جائیں اور ان کو وہاں پر روک دیں، کوفے میں داخل نہ ہونے دیں، کیونکہ اس کو خطرہ تھا اگر امام حسین کوفے میں آ گئے تو کوفے والے سارے لوگ ان کی بیعت کر لیں گے، لہذا کوفے تک ان کو پہنچنے نہیں دینا ہے، وہیں کہ وہیں روک لیں میدان کربلا کے اندر۔ آپ میدان کربلا میں رک گئے تو حر بن یزید جو تھا نا، ان کو اہل بیت سے محبت تھی، امام حسین سے محبت تھی، تو اس نے کہا، حر بن یزید نے مجھے انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کو روکنے کے واسطے بھیجا ہے، لہذا آپ جو ہے وہاں نہ جائیں، اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ واپس چلے جائیں، بڑا ظالم آدمی ہے۔ تو کسی آدمی نے ان کو ایسا بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، اب یہ بات کرتے ہوئے دیکھا تو ایک ظالم آدمی نے جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یہ خبر پہنچا دی کہ جس آدمی کو حر بن یزید کو آپ نے بھیجا ہے وہ تو ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ان کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، امام حسین نماز پڑھاتے انہیں پیچھے نماز پڑھتا ہے، انہیں تو آپ کی طرف تھا، اس کی طرف معلوم نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہوا، تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر بھیج دیا کہ بھائی تو ہے تو جا کے لڑو ان سے۔ تو امام حسین کے بعد جب عمر ابن سعد آیا 4000 کا لشکر لے کر تو ہم لڑنے آئے ہیں، امام حسین نے کہا ہم تو لڑنے نہیں آئے، ہم تو بات کرنے آئے ہیں، تو لہٰذا میری 3 باتیں، ان تینوں باتوں کو عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچاؤ، تو ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کرے، ہم لڑنے نہیں آئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھائی جب تم ہمیں مجبور کر رہے ہو کوفے کے اندر نہ آنے کے لیے، ہم ٹھیک ہے، ہمیں پھر واپس مدینہ جا رہے ہیں، ہم واپس مدینہ چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی اسلامی سرحد کے کوئی اسلامی جو ملک ہے وہاں جانے دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یزید سے ملاقات کرنے دے، یزید سے، کاش کے ابن زیاد یہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لیتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ اس نے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، ہمیں صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ بیعت ہی کرنا ہے، بیعت ہی لینا، اور ان 3 باتوں میں سے ہم کوئی بات نہیں مانیں گے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے یہاں پر 17000 کا لشکر، شمر ذی الجوشن اس کا وزیر تھا، اس کو لے کر بھیجا، وہ 1000 آیا پہلے، پھر یہ 4000 عمر ابن سعد لے کر آئے، 17000 شمر لے کر آیا، تو کل ملا کے 22000 ہو گئے۔ اب یہ ادھر 72 ہیں، صرف 72،
صرف 72 72 اور ادھر جو ہے وہ 22,000 ہے. کہاں 72 کہاں 22,000 کیسا مقابلہ ہوتا. تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ سب سے پہلے ایسا کرو ان کا پانی بند کر دو, دریائے فرات پر اپنے فوجی ٹھہرا دو, کوئی پانی لینے نہیں جائے گا. جب ان کو پیاس لگے گی, پیاس سے جو ہے بھوکے مریں گے, جب ان کو پیاس کی جب شدت ہوگی تو خود بخود بیعت کریں گے. اور ادھر امام حسین نے قسم کھا لی کہ بیعت نہیں کرنا ہے. ظالم آدمی کو ہم کیسے اپنا حاکم مان سکتے ہیں, ظالم آدمی کو حاکم نہیں مانیں گے. تو 3 محرم الحرام کو آپ کا پانی بند کر دیا گیا, یعنی دریائے فرات پر یزید کی فوج آ گئی کہ آپ دریائے فرات پہ نہیں جاؤ گے. تو ایک موقع پر امام حسین پانی لینے گئے تو حسین بن نمیر یہ حسین سوات سے ہے, اپنا حسین سین سے ہے, یہ حسین سوات سے ہے. تو حسین بن نمیر نے جب دیکھا کہ امام حسین پانی لینے جا رہے ہیں تو اس نے دور سے تیر مارا, وہ تیر آپ کو یہاں پر لگا, آپ کا جو ہے گال مبارک جو ہے پورا چھل گیا, کٹ گیا. اس کے بعد جنگ ہوئی, ایک لمبی چوڑی داستان ہے, وہ داستان سنانے کے واسطے ایک بڑا کلیجہ ہونا ہے. وہ کلیجہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ کلیجہ ہمارے پاس نہیں. وہ کلیجہ کس کے پاس ہے؟ شیعوں کے پاس ہے. شیعہ چیخ چیخ کے چلاتے ہیں, کسی کو اگر الٹا سیدھا پورا واقعہ سننا وہاں چلے جانا. تو وہ کلیجہ, وہ ہمت ہمارے پاس نہیں ہے, وہ قوت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم امام حسین کس طرح شہید ہوئے اس کے واقعات کو بیان کر سکیں. کسی کے اندر آج تک اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی. لکھنے والے لکھتے ہیں, ہر کتاب جو بھی کتاب لکھتے ہیں انہیں 1 مہینے میں لکھ دیتے ہیں, لیکن جو آدمی مستند عالم دین ہے, جب وہ واقعہ کربلا لکھتا ہے تو 1 سال سے پہلے کتاب نہیں لکھ سکتا. اس کے ہاتھ کانپتے ہیں کہ میں واقعہ کربلا کس طرح لکھوں. اس لیے جس نے بھی آج تک واقعہ کربلا کے اوپر کتابیں لکھی ہیں تو وہ روئے بنا رہ نہیں سکے, ان کے ہاتھ کانپے بنا رہ نہیں سکے. انہوں نے رک کر کتابوں کو لکھا ہے, اپنے دل کو سنبھال کر. تو جب اتنے بڑے عالم دین واقعہ کربلا کو لکھ نہیں سکے تو ہم جیسا چندی چور اس کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ہم جیسا نالائق کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس واقعے کو بیان کر دیں. تو شہید 10 محرم ہوا. 10 محرم سے پہلے 9 محرم کی رات امام حسین نے سب کو جمع کیا اور سب کو کہا کہ کل تو یہ کیسا بھی جنگ ہونا ہے, لڑنی ہے جنگ, کیسا بھی یہ تیار ہے لڑنے کے واسطے, ہمیں جنگ لڑنی ہے, تو آپ دعا کریں. 9 محرم الحرام کی رات کو آپ سوئے نہیں, آپ جو ہے سب جو ہے قرآن پڑھتے رہے, کوئی نماز پڑھتے رہے, کوئی دعا کرتے رہے. یہاں 9 محرم کی رات کو کھچڑے بنا رہے لوگ, یہاں امام حسین 9 محرم کی رات کو کیا کر رہے ہیں؟ یہاں دعا مانگ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اور یہاں پر 9 محرم الحرام کی پوری رات کو کھچڑے بنا رہے ہیں, حلیم بنا رہے, رات بھر جاگ کے گھوٹا لگا رہے, حلیم بنا رہے رات بھر, نماز کی پرواہ نہیں. اور یہاں انہوں نے جنگ کا میدان, صبح جب 10 محرم الحرام کو جنگ ہوئی تو جنگ ہوتے ہوتے جمعے کا دن تھا. جمعے کے دن بھی آپ جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکے کیونکہ آپ مسافر تھے. تو مسافر آدمی جمعے کی نماز تو نہ پڑھا سکتا ہے. تو جب مسافر ہے تو ظہر کی نماز 2 رکعت آپ نے نماز ادا کی. جب شمر سے کہا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ ہمیں نماز پڑھنے دیں, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے, ہمیں تو ایک ہی بات معلوم ہے کہ تم سے جنگ کرنا ہے. تو امام حسین نے کہا کہ ہم جہاں پر جنگ نماز تو نہیں چھوڑ سکتے, جنگ میں بھی ہیں لیکن نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. کیا کرے؟ تو 72 آدمی میں سے آدھے آدمی 35 آدمی جنگ کریں گے, 35 آدمی نماز پڑھیں گے. جب وہ نماز پڑھ کے آ جائیں گے پھر یہ جنگ کریں گے, پھر یہ نماز پڑھیں گے. یہ موقع ایسا تھا, اگر اس موقع پر نماز چھوڑ دیتے تو آپ کو نماز معاف تھی. یہ کیسا موقع ہے, اس موقع پر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی ہے, اس موقع پر بھی. تو اس کے بعد عصر سے پہلے ظہر کی نماز ہو گئی, ظہر کی نماز کے بعد عصر سے پہلے تو امام حسین نے سوچا شاید کہ ظالموں کو میرے بیٹے پر رحم آ جائے. تو آپ کا چھوٹا بیٹا تھا علی اصغر, جس کا نام وہ 6 مہینے کا بیٹا ہے. تو آپ اس بیٹے کو لے کر سمر کے سامنے کیا کہ ظالموں تم نے پانی بند کر دیا, ٹھیک ہے, اس بچے نے تمہارا کیا قصور ہے, اس بچے کا کیا قصور ہے, اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, کم سے کم اس بچے کو تو پانی دے دو. تو اس لشکر میں ایک آدمی تھا جس کا نام ہے موقد النار. تو اس نے دور سے تیر مارا اور جو آپ کے گود میں 6 مہینے کا بیٹا تھا اس کے یہاں پر لگا, پیچھے پار ہو گیا اور وہ بھی جو ہے بیٹا بھی شہید ہو گیا, ختم. 72 لوگوں میں سے صرف ایک بچے ہیں جن کا نام امام زین العابدین ہے. زین العابدین ان کا نام بعد میں ہوا, ان کا نام ہے علی اوسط. حسین رضی اللہ, امام حسین کے 3 بیٹے ہیں, دوسرے علی اکبر, علی اصغر اور تیسرے علی اوسط, یہ امام زین العابدین ہیں. تو وہاں پر سے 72 کے 72 میں سے سب کے سب شہید ہوئے, صرف امام زین العابدین بچے ہیں جن سے آج پوری دنیا کے اندر جو ہے سید موجود ہے. پوری دنیا کے جو سید خاندان ہیں ان سے اکیلے چلا. یہ بھی چھوٹے بچپن میں تھے, بیمار تھے, ورنہ ظالم تو یزید کی فوج تو ان کو بھی ہلاک کر دی, ان کو بھی مارتے تھی. تو امام حسین میدان میں آئے تو امام حسین نے کافی لوگوں کو قتل کیا. تو 72 لوگ جو شہید ہوئے اور جو ظالم ہیں جو یزید کی فوج کے 88 آدمی جو ہے قتل ہوئے, 88 آدمی اور 200 آدمی زخمی ہوئے. جب انہوں نے قتل کیا کئیوں کو تو شمر نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بڑا بہادر آدمی ہے, کیوں ہے یہ علی کی اولاد ہے,
یہ حضور کے نوازے ہیں، یہ قابو نہیں آئیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ سب کے سب جو ہے ایک بار حملہ کرو۔ اب ادھر 22,000 کا آدمی، ایک آدمی کیا کرے گا؟ سب نے ایک مرتبہ تیر چھوڑے تو آپ کے پورے بدن میں آگے سے پیچھے جو ہے تیر لگ گئے اور آپ جو ہے زمین پر گر گئے۔ تو ایک بدبخت تھا نالائق جس کا نام ہے زورہ بن شریک تمیمی، تو اس نے برچھا وہ تلوار آپ کو یہاں پر ماری اور آپ کے پیچھے پار کر دی۔ اور اس کے بعد بھاگ کر ایک آدمی آیا جس کا نام ہے سنان بن انس، تو وہ جب آپ کے پاس آیا، آپ کی گردن الگ کرنے کے بعد اس کا ہاتھ کانپنے لگے اور ہاتھ کانپ کر تلوار نیچے گر گئی، کیونکہ یہ حسین ہے، ان کا چہرہ دیکھ کر تو ظالم بھی ڈر جاتا ہے۔ تو شمر نے کہا کہ بھائی ان کی گردن الگ کرو، تو انہیں کانپنے لگا، مجھ سے نہیں ہوتا ہے۔ تو شمر نے اس کو گالیاں دی۔ اور پھر ایک آدمی تھا خولہ بن یزید، تو خولہ بن یزید آیا، اس نے آپ کے سر مبارک کے بال پکڑے اور آپ کی گردن کو الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ منظر کتنا بھیانک ہے، یہ منظر امام حسین کا شہید ہو جانا ہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد 3 دن تک یزید کی فوج وہاں پر رہی اور اعلان کیا کہ کوئی بھی ان کو جنازہ نہیں پڑھائے گا، کوئی بھی ان کو دفن نہیں کرے گا، کوئی بھی ان کی جو ہے ان کی قبر نہیں بنائے گا، کوئی ان کو جو ہے ان کو دفن قبر کوئی نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد عمر بن سعد نے آپ کے اوپر گھوڑے دوڑائے، آپ کے سب کے جسم مبارک کو ایک جگہ رکھ کر سب کے اوپر گھوڑے دوڑائے۔ جب بالکل ایسا ہو گئے کہ گھوڑے دوڑانے سے یہاں اگر چھوٹا سا کتا کا چڑھ کے چلا گیا تو کیسا ہو جاتا ہے، یہاں پوری ہڈیاں ٹوٹ گئی، چکنا چور ہو گئے آپ۔ تو 3 دن کے بعد 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد یزید کی فوج چلی گئی۔ تو آزو بازو جو لوگ تھے ان کا نام ہے قبیلہ بنو اسد، تو وہ قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے، تو قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے، انہوں نے دریائے فرات سے جب پانی لینے آئے 3 دن کے بعد، انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب ایسے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ جو شمر تھا وہ خالی آپ کے سر مبارک کو لے گیا جسے وہیں پر چھوڑ دیا۔ تو دریائے فرات پر جب قبیلہ بنو سعد کے لوگ آئے تو انہوں نے آپ کی صرف نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو کفن نہیں دیا گیا، آپ کی جو ہے غسل نہیں دیا گیا۔ کہاں سے دیتے غسل، کہاں سے دیتے کفن؟ بھائی جلدی جلدی سے کھڈا کھودا، کسی طرح قبر بنائی، جلد بازی میں نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے دریائے فرات سے پانی لیا اور پانی ڈالنا شروع کیا، اتنا پانی ڈالا کہ قبر کے جو نشانات ہیں ختم ہو جائے۔ یہ ڈر تھا کہ ظالم لوگ مرنے کے بعد ان کو قبر میں سے باہر نکال لیں گے، تو پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد قبر کو برابر کر دیا گیا۔ آج جو امام حسین کی مزار ہے، جو مقبرہ ہے امام حسین کی قبر مبارک ہے، اس کے بارے میں 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ امام حسین کی قبر مبارک ہے، وہ تو بعد میں لوگوں نے اندازے سے، ایک آدمی تھا اس نے سونگا، اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ امام حسین کی خوشبو کیسی ہے، تو لوگوں نے کہا اس سے سونگ، تو اس نے سونگا ایک جگہ بتائی امام حسین کی مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے، تو 100% نہیں کہہ سکتے، 100% نہیں کہہ سکتے۔ تو امام حسین کا جو جسم مبارک ہے آپ کا، وہ کربلا کے میدان کربلا کے اندر دفن کیا گیا۔ اس کے بعد جو سر مبارک ہے وہ مدینہ کے اندر دفن ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ جو سر مبارک ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک میں ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک میں آپ کا سر مبارک ہے، آپ کا سر کا بھی نماز جنازہ ہوا ہے اور آپ کے جسم کا بھی نماز جنازہ ہوا ہے۔ تو کربلا سے کوفہ جو ہے نا 80 کلومیٹر دور ہے، کتنی 80 کلومیٹر دور ہے۔ تو ایسا ظالم تھا شمر، ایسا ظالم تھا کہ اس نے کیا کیا، گھوڑے کے آگے آپ کے سر کو لٹکایا، اور آپ کے 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا، بیٹیاں فاطمہ سکینہ، دونوں بیٹیوں کو اسی گھوڑے پر بٹھایا، اور آپ کے بیٹے جو زین العابدین علی اوسط ان کو بھی اسی گھوڑے پر بٹھایا، اور اس گھوڑے پر بٹھایا تینوں کو، اور آگے آپ کے سر کو باندھا، سر کو لٹکایا، اور پھر تاکہ یہ لوگ اپنے باپ کی جو ہے سر مبارک کو دیکھتے ہوئے جائیں۔ کیسا منظر ہوگا یہاں اگر ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو کوئی ایک تھپڑ بھی مار دے، ایک تھپڑ بھی صرف مار دے تو ہمارا دل دہل جاتا ہے کہ میرے بچے پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا۔ یہاں پر باپ کا سر جا رہا ہے، باپ کا، اور 80 کلومیٹر دور، وہ کوئی بائک کا کار کا زمانہ نہیں ہے، 80 کلومیٹر بولتے 1 گھنٹے میں چلے گئے، وہ اونٹوں کا زمانہ ہے، گھوڑوں کا زمانہ ہے، 3-4 دن لگتے ہیں اونٹ سے اگر کوئی آدمی جائے گا تو 80 کلومیٹر دور، کتنا ظلم ہے۔ جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے تو عبید اللہ بن زیاد کے پاس ہاتھ میں ڈنڈا تھا، تو انہوں نے امام حسین کے ہونٹوں پر ڈنڈے کو مارا، تو وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ہے زید بن ارقم، ان کی عمر 100 سال سے اوپر تھی، بہت بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ظالم تجھے پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے، تو اس چہرے پر نہ مار۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ تیری عمر زیادہ ہے ورنہ میں تجھ کو بھی قتل کر دیتا، تو آپ وہاں سے پھر آ گئے۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے پھر یہاں سے ملک شام یزید کے پاس بھیجا، ملک شام یزید کے پاس بھیجا۔ اب یزید کے پاس ملک شام سے کوفہ سے ملک شام ہی ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ پھر اسی طرح سر نیزوں پر لے گئے، نیزے پر سر کو لٹکایا اور بازاروں میں گھماتے ہوئے سب کو بتاتے ہوئے کہ دیکھو ہم نے امام حسین کو شہید کر دیا ہے۔ تو یزید کے گھر جب پہنچے تو یزید کی جو بیوی تھی نا ہند بنت عبداللہ، سب سے پہلے اس نے ماتم کیا، اس نے اپنے سر سے دوپٹہ پھینک دیا، روئی چیخی چلائی، 3 دن تک روتی رہی۔
اب جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی ماتم کرنا، تو میں ان کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ماتم یزید کی بیوی نے کیا ہے، تو تم لوگوں کا حشر یزید کی بیوی کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر انشاءاللہ امام حسین کے ساتھ ہوگا۔ اب تم فیصلہ کر لو تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے۔ تو علامہ ابن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا، اس دن ملک شام میں جس پتھر کو اٹھاتے اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا، جس پتھر کو بٹھاتے اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ سورج جب غروب ہوتا ہے، اب سورج کو دیکھنا آپ شام میں، سورج جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے سے پہلے نیچے لال لکیر آتی ہے، سرخ دھاری آتی ہے۔ امام حسین کی شہادت سے پہلے یہ لال لکیر لال سرخ دھاری نہیں آتی تھی، بس آتا تھا جس طرح سورج صبح نکلتا ہے شام میں غروب ہو جاتا۔ لیکن جب یہ جو سورج کے نیچے لال سی لکیر ہے، سرخ لکیر ہے، یہ اسی دن سے شروع ہوئی ہے۔ اس دن حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا، اس دن سارے دن ہم نے ستارے ٹوٹنے کی آواز سنی، ستارے ٹوٹتے رہے۔ اور اس دن سے پہلے امام حسین کو شہادت سے پہلے کبھی اتنے زلزلے، آندھی طوفان کبھی نہیں آتے تھے، ان کی شہادت کے بعد یہ آندھی طوفان زلزلے آئے ہیں، پچھلی امتوں کے اندر آئے ہیں، لیکن جب سے حضور نبی بنے ہیں امام حسین کی شہادت تک کبھی زلزلے، آندھی طوفان جیسی اب آ رہی ہیں، ایسے آندھی طوفان کے گھر بھی اڑ گئے، درخت کے درخت اڑ گئے، کار اڑ گئے، ایسے آندھی طوفان آ رہے ہیں۔ تو امام حسین کی شہادت سے پہلے ایسا کوئی آندھی طوفان نہیں آتا تھا۔ تو آپ کو جب شہید کیا گیا تو 61 ہجری جمعہ کا دن ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز سے پہلے آپ کو شہید کیا گیا۔ جو آپ کی عمر مبارک تھی وہ 56 سال 6 مہینے 5 دن آپ کی عمر مبارک تھی، یہ ہجری ہے، اور عیسوی جو ہے وہ 10 اکتوبر 680 عیسوی ہے جب آپ کو شہید کیا گیا۔ تو یہ امام حسین کی شہادت واقعہ بہت لمبا ہے، بتائے تو اتنا وقت نہیں ہے۔ دیکھو اسلام جو ہے نا، اسلام ہر شہادت پر صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر کرے آدمی، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے کے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ جو آدمی چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کے مرنے پر چیخے، چلائے، نوحہ کرے، ماتم کرے، سوگ منائے، وہ فلیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، وہ آدمی ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے کیا مطلب؟ وہ آدمی مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو جو شیعہ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، یہ سب ان پر بد دعائیں ہیں۔ مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو سمجھایا تو انہیں ناراض ہو جاتا، بھائی سمجھے یہ بات، یہ ان پر بد دعائیں ہیں۔ کس طرح بد دعائیں ہیں؟ دیکھو ایک کتاب ہے جلاء العیون، یہ کس کی کتاب ہے؟ شیعوں کی خود کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو جلاء العیون ان کی کتاب ہے، احجاج طبرسی ان کی کتاب ہے، تو ان کی بہت ساری کتابیں، ان کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کی بہن ہے، تو جب قافلہ جا رہا تھا کوفے سے نکل کر ملک شام جا رہے تھے، تو تمام کے تمام لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ کر چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، ماتم کر رہے تھے۔ تو زینب نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم امام حسین کے غم پر رو رہے ہیں۔ تو زینب جو امام حسین کی بہن ہے، انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے تو یہ شہید ہوئے ہیں، تم نے تو ان کو شہید کیا ہے، میری بد دعا ہے تم قیامت تک روتے رہو، میری بد دعا کیا ہے، تم قیامت تک روتے رہو اور یہی تمہارا حال رہے، تم ہنسو کم رو زیادہ۔ تو یہ زینب کی بد دعا ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین نے ان کے لیے بد دعا کی کہ تم ہنسو کم رو زیادہ، اور ہماری بد دعا ہے کہ تم قیامت تک روتے رہو۔ اپنے آنسوؤں سے تو اس داغ کو چھپانا چاہو گے لیکن چھپے گا نہیں۔ آج کے شیعہ بھی اپنے آنسو نکال کر اس داغ کو چھپانا چاہتے کس طرح یہ داغ چھپ جائے، لیکن یہ داغ چھپے گا نہیں، سارے زمانوں کو معلوم ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں ختم کروں گا اس کو، یا ختم نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ زینب نے کیا کہا؟ زینب نے کہا کہ تم قیامت تک روتے رہو، تو معلوم یہ ہوا کہ شیعہ لوگ قیامت تک روتے رہیں گے۔ کوئی آدمی ختم کرے گا تو ختم نہیں ہو سکتے، یہ قیامت تک روتے رہیں گے۔ لیکن ہمارا سنی مسلمان ان کے ساتھ کائی کو مل جا رہا ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سمجھ سے ہماری باہر بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیعہ کا عقیدہ ان کو کرنے دو، بھائی شیعہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، امام بخاری کو نہیں مانتے، مسلم کو نہیں مانتے، ترمذی کو نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے۔ تو ان کے علماء جو ہے ان کو بتاتے ہیں کہ چیخے چلاؤ، وہ ان کے علماء ان کی مسجدیں بتاتے ہیں، اس لیے وہ جو کر رہے ہیں اپنے حساب سے کر رہے ہیں، اپنے مسئلے کے حساب سے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا سنی مسلمان کائی کو میں مل جا رہا، سمجھ میں جا رہا ہے۔ اسی طرح میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب مولا علی میں کل 10 محرم کا دن ہوگا، اور جو وہ بھیڑ ہے لاکھوں کی بھیڑ، اس بھیڑ میں سے اگر سنی مسلمان الگ ہو گئے تو مشکل سے 150 آدمی شیعہ نہیں بچیں گے۔ ہمارے زیادہ ہیں، ہمارے زیادہ ہیں، کیوں؟ شربت پینا ہے، حلیم کھانا ہے اور کھچڑا کھانا ہے، نہیں گئے تو کھچڑا نہیں ملے گا، کیوں؟ تو بھوکا مر رہا کیا؟ گھر میں کھانے کو نہیں ہے کیا؟ گھر میں کھانوں کو نہیں ہے بھائی۔ یہ روافض کا عقیدہ ہے، یہ روافض جو خوارج کا عقیدہ ہے۔ خوارج جو ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کس نے شہید کیا؟ عبد الرحمن بن ملجم جو خارجی تھا، جو خوارج تھا۔ تو خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ خوارج جو ہے نا وہ ان کو اہل بیت سے بغض ہے، امام حسین سے حسن سب سے بغض ہے ان کو۔ انہوں نے تو جو امام حسن کو زہر دلایا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ تو وہ لوگ خوارج کا عقیدہ کیا تھا؟ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے واقعہ لکھا ہے کہ جو خوارج تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ 10 محرم کے دن امام حسین کی شہادت میں وہ لوگ جو ہے شربت بنا کر لوگوں کو تقسیم کرتے تھے،
شربت بناتے تھے اور لوگوں کو شربت بنا کر تقسیم کرتے تھے. اب ہمارا سنی مسلمان ہی سمجھتا نہیں, بتائے تو ہمارے اوپر آ جاتا, بتائے تو ہمارے کو برا بنا بولتا. حالانکہ گہرائی میں جاؤ, کتابوں کا مطالعہ کرو. اب میں اس لیے کہتا ہوں جو آدمی شربت بنا کے تقسیم کر رہا, میں اس سے کہتا ہوں کہ تم نے کتنی کتابوں میں پڑھا ہے, کسی کتاب میں پڑھا ہے؟ امام حسین نے کہا ہے کیا امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین نے شربت حلیم بنایا, کھچڑا بنایا؟ یہاں 9 محرم کی رات ہے اور 9 محرم کی رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات رو رو کر دعا کر رہے ہیں, ساری رات دو اور یہاں 9 محرم کی رات کو ساری رات کھچڑا بنا رہے, سرات حلیم بنا رہے, نہ نماز پڑھتا. اس لیے میں کہتا ہوں جو آدمی صبح صبح شربت جو تقسیم کر رہا ہے رو رو کر پھر کر, اس آدمی کو پوچھو آج فجر کی نماز پڑھا کیا, قرآن کتنے دن ہو گئے پڑھے, فجر کی نماز مسجد کو دیکھے کتنے دن ہو گئے, کبھی مسجد کو نہیں گیا, کبھی مسجد کو نہیں جاتا ہے. لیکن اس لیے میں کہتا ہوں نہیں, وہ لوگ کیا بولتے ہیں, نہیں غم میں شربت بٹا رہے ہیں. غم میں ایک طرف تو آپ بول رہے غم ہے, تو غم والا آدمی تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے حلق سے پانی بھی نہیں اترتا ہے. کسی آدمی کا والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اس کو بولو چلو بھائی آج ہوٹل کو چلیں گے, مندی کھا کے رہیں گے, جائے گا وہ جائے گا؟ تو کیسی بات کر رہا بھائی, ہمارے کو کیا بیوقوف ہے کیا؟ کیسے والد صاحب کا جنازہ سامنے ہے, والد صاحب کا انتقال ہو, تو بول رہا مندی کھا کے آئیں گے. تو ہمارے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, جس آدمی کو غم ہوتا ہے اس کے حلق سے تو پانی نہیں اترتا ہے, یہ کیسا غم ہے؟ غم والے دن شربت بنا رہے, غم والے دن جو ہے وہ حلیم بنا رہے, کھچڑا بنا رہے. کیا کرنا ہے 10 محرم کے دن؟ کیا کرنا ہے 10 محرم کے دن؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 40 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ 10 محرم کے دن ہر آدمی کو چاہیے وہ روزہ رکھے. کیا ہوگا؟ اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے. اور بعض لوگ ایسے بدبخت نالائق ہے کہ وہ شربت پینے کے واسطے, حلیم کھانے کے واسطے, کھچڑا کھانے کے واسطے اب وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں. اتنی بڑی عبادت کو حضور نے کبھی نہیں فرمایا, حضور نے کبھی نہیں فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم کے دن شربت بنائے گا, کھچڑا بنائے گا, حلیم تقسیم کرے گا, اس کو 1 سال کے گناہ معافی نہیں. بلکہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی 1 دن کا روزہ رکھے گا, اس دن 10 محرم کا 1 دن کا روزہ رکھا, اس کو 1 سال کے گناہ معاف. ابھی ایسا بدبخت ہے شربت پینے کے واسطے, کھچڑا کھانے کے واسطے روزہ نہیں رکھ رہا. کیوں؟ اگر میں روزہ رکھ لوں تو کھچڑا کیسے کھاؤں گا, حلیم کیسے کھاؤں گا, شربت کیسے پیوں گا؟ تو جن لوگوں کو شوق ہے یہ کرنے کا, کھچڑا وچڑا بنانے کا, وہ لوگ مسجدوں میں آئے اور مسجدوں میں آنے کے بعد لوگوں کو روزہ افطار کرائے اگر کرانا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا, شعب الایمان کی روایت ہے, جو آدمی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ وصیت کرتا ہے اور رزق میں ان کو جو ہے اچھا بنا کر کھلاتا ہے, تو پورے سال اس کی رزق میں برکت ہوگی. تو میں اس آدمی کو کہتا ہوں کہ ایسا آدمی مسجد میں آئے لوگوں کو روزہ افطار کرائے اگر ثواب چاہیے. یہ غم ہمارے کو سمجھ میں آ رہا ہے. ایک طرف تو بول رہے ہیں ہمیں غم ہے, ایک طرف شربت بھی پی رہے ہیں, اچھا بنا رہے ہیں, اچھا کھا رہے ہیں, نئے کپڑے بن رہے ہیں, دلہا بن رہے ہیں. یہ دلہا بننے کا دن ہے. اب بعض لوگ شربت نہیں بناتے ہیں, حلیم نہیں بناتے ہیں, نہیں کھاتے, تو بولتے ہیں ہمارا محرم نہیں منا. اس لیے بولتا ہوں کہ محرم کوئی منانے کی چیز تھوڑی ہے. محرم تو عبادت کا دن ہے, محرم تو روزہ رکھنے کا دن ہے, محرم تو اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے. محرم کوئی منانے کی چیز تھوڑی ہے. بھائی محرم منائیں گے, بھائی کیسا محرم منائے بھائی؟ ایک طرف تو آپ بول رہے ہو کہ ہمیں جو ہے ہمیں غم ہے, امام حسین کا بد غم ہے. غم والے آدمی تو جو بیچارہ اس کے آنسو نہیں سوکھتے, غم والا آدمی تو پانی نہیں پی سکتا ہے, اور یہاں جو ہے طرح طرح کے کھانا بنا کر لوگوں کو کھلا رہے ہیں. اگر اتنا شوق ہے بنانے کا تو محرم کے 10 محرم کے دن روزہ افطار کرائیں کسی مسجد میں جا کر. لیکن روزہ افطار کریں گے تو نام نہیں ہوگا, روڈوں پہ باہر ٹھہریں گے اور 10-20 ڈرام لے کر آئیں گے, شربت لوگوں کو تقسیم کریں گے, نام ہوگا دیکھو میں 10 ڈرام تقسیم کیا. یہ نام کرنا ہے, یہ ناٹک ہے, یہ خالی ناٹک ہے یہ کرنے کا کہ میرے کو امام حسین کا غم ہے. اگر غم ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جب گئے تو آپ پیاسے اس دنیا سے گئے, 3 دن تک پانی بنتا, سب کو معلوم ہے, پیاسے گئے. میں کہتا ہوں اگر غم ہے تو تم بھی پیاسے رہو, بھوکے رہو, تم بھی روزہ رکھو. یہ ہے طریقہ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کھائیں گے اور بنائیں گے اور سب کو کھلائیں گے. یہ خوارج کا طریقہ ہے, یہ خوارج کا. تو ایک بات یہ ہے کہ لوگ 10 محرم کے دن جو ہے تعزیے نکالتے ہیں. اب تعزیے کے بارے میں بتائے تو لوگ ناراض ہو جاتے. یہ اسلام میں ہے. سب سے پہلے تعزیہ کس نے نکالا؟ امیر تیمور لنگ, جو ہندوستان کا بادشاہ تھا. اس کا معمول تھا کہ ہر 10 محرم کو کربلا جاتا تھا. تو ایک جب اس کی آخر عمر آئی, جب مرنے کے قریب ہوا, تو انہیں 10 محرم کو کربلا نہیں جا سکا. جب 10 محرم کو کربلا نہیں گیا تو اس کو بڑا احساس ہوا, بڑا افسوس ہوا. تو اس نے لوگوں سے کہا کہ آج تو یہ 10 محرم تو ایسا چلا جائے گا کہ اس 10 محرم کو تو میں نہیں گیا, میں کیا کروں؟ تو لوگوں نے اس کو مشورہ دیا, تم ایسا کرو, وہ جو امام حسین کا جو مقبرہ ہے, جو ان کی مزار ہے, اس مزار مبارک کی ایک تشریح, ایک نقل بنا لو, اپنے گھر میں رکھ لو, اس کو دیکھ لو. اس کو دیکھو تو یہ سمجھنا امام حسین کا مقبرہ دیکھ لیا. سب سے پہلے یہ کب؟ یہ 808 ہجری کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 800 سال کے بعد سب سے پہلا تعزیہ امیر تیمور لنگ نے بنایا. تو میں کہتا ہوں جو لوگ تعزیہ بنا رہے ہیں یہ امیر تیمور لنگ کو فالو کر رہے ہیں. تو تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا, اور وہ شیعہ تھا. تمہارا حشر اب تم
لوگ بولتے ہیں کہ میں حسینی ہوں، کام تو سارے یزید والے ہیں اور لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ دیکھو ایک لکڑی کو جس ہاتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اتعبدون ما تنحتون، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ واللہ خلقکم ما تعملون، حالانکہ تم کو اور جس چیز کو تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ اس کو میں نے پیدا کیا ہے۔ ایک لکڑی لی، اس لکڑی پہ ہرا کپڑا یہ کپڑا وغیرہ باندھ کے اس کو حسین سمجھ رہے ہیں، اس سے منتیں مانگ رہے ہیں، اور اس کے جو نیچے نکلے گا اس کی منتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ کبھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی لیکن تعزیہ نکالے گا۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے، مطلب امام حسین کو بھی کتنا برا لگتا ہوگا کہ ایک لکڑی کو امام حسین سمجھ رہے ہیں، ایک کپڑے کو امام حسین سمجھ رہے، ایک کاغذ کے پکڑے اس کو امام حسین سمجھ رہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ تعزیہ میں اور گنیش میں کوئی فرق نہیں ہے، گنیش کے واسطے بھی چندہ ہوتا ہے، تعزیے کے واسطے بھی چندہ ہوتا ہے۔ گنیش کو بھی اٹھا کر لے جا کے پانی میں ڈالتے ہیں، تعزیے کو بھی اٹھا کر لے جا کے پانی میں ڈالتے ہیں۔ کل تک جس کو حسین سمجھا، کل تک جس کو منتیں مانی، کل تک جس کو جو ہے اس کو پوجا کیا، اس کے نیچے سے نکلا اتنی منتیں مانگی، آج اسی تعزیے کو لے جا کر تو نے پانی میں پھینک دیا ہے۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ اگر ہمارے والد صاحب ہے کوئی تو اپنے والد صاحب کو دھکا دے کر پانی میں پھینکے گا؟ اب ہمارے والد صاحب سے بڑا مقام امام حسین کا ہے، تو جس کو امام حسین سمجھے اس کو پانی میں ڈال کے آئے۔ یہاں پانی میں پاخانہ ہے، پیشاب ہے، خنزیر پھرتے ہیں پانی میں، ایسے گندے پانی میں اس تعزیے کو ڈال کے آئے جس کو کل تک امام حسین سمجھ رہے تھے۔ تو امام حسین کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ایک لکڑی کو امام حسین سمجھ رہے، ایک لکڑی کو۔ اور سب سے پہلے امیر تیمور نے نکالا، دیکھو ہمارا دین وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، بس وہ ہمارا دین ہے، اور اسی پر انہیں چیزوں پر اگر عمل ہو گیا جو اسلام ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے جو اسلام ہمیں ملا ہے اسی پر اگر عمل ہو گیا تو نجات مل جائے گی، باقی باتیں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی باتیں ایڈ کر رہے ہیں تو۔ اور ایک اور عجیب سی بات ہے، اتنی ساری باتیں بتائی تو وقت نہیں رہتا ہے، اور وہ اس کو حاضری آ گئی، کیا ہوا اس کے اندر امام حسین آ گئے۔ جو آدمی کبھی مسجد میں نہیں آیا اس کے اندر امام حسین کیسے آ گئے بھائی؟ اور امام حسین اگر آئیں گے تو سیدوں کے اندر آئیں گے بھائی، اور جنت سے کوئی آدمی واپس نہیں آتا ہے۔ اس چرسی اور اس نے نشہ کیا ہوا ہے چرسی، میں تو کہتا ہوں اس لیے جو آدمی بولتا نا میرے کو حاضری آ گئی، کس کی حاضری؟ امام حسین کی حاضری آ گئی۔ میرے سامنے ایسا نہیں آتا، میں اس کو بولتا ہوں کہ بھائی تو وہ 72 کے نام، آپ امام حسین ہو، آپ کے اندر امام حسین آ گئے، تو آپ ذرا مجھے تھوڑی سی تکلیف کرے، جو آپ کے ساتھ 72 آدمی شہید ہوئے تھے ذرا ان کا نام بتا دیں آپ، بس اتنا سا کریں، آپ ان کا نام بتا دیں۔ اور آپ کے ساتھ جو آپ کے 9 بھائی شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 9 بیٹے شہید ہوئے، آپ ان 9 بیٹوں کے نام بتا دیں، جب میں مانوں گا امام حسین آ گئے۔ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور آگ پر چل رہے ہیں۔ آگ اور انسان کا کیا مطلب ہے؟ آگ سے تو شیطان بنا ہے، لگتا ہے اس کے اندر شیطان آ گیا ہے، انہیں چرسی بھنگڑی اور اس کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس کے اپنا ہاتھ رکھا رہے ہیں۔ عجیب عجیب سے ماحول ہے، عجیب سی باتیں بتائے تو ایک نیا آدمی کو تو سمجھانے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، یہ ہے کیا چیز؟ اور وہ بھاگ رہا ہے، اس کو پکڑا ہوا ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا، جس کو گلا لگا لیتا ہوں یہ ولی ہے، انہیں ولی ہے۔ کبھی مسجد میں نہیں آیا، نماز اس کو نہیں آتی ہے، اس کو سورہ یاسین پڑھنا نہیں آتا، قرآن دیکھ کر اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اور یہ آگ پر چل رہا ہے، انگار پر چل رہا ہے۔ اسلام جو ہے نا اعتدال کا نام ہے، اسلام ایسا سخت مذہب نہیں ہے کہ آگ پر دوڑائے۔ اور اسلام بھائی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، کتنی منت مانگنا آپ کو، روزے رکھ کے منت مانگے، قرآن پڑھ کے منت مانگے، اور مسجد میں آ کے دعا کر کے منت مانگے، یہ کیسی منت ہے؟ ایک آدمی شرابی ہے، کبابی ہے، نماز پڑھ کے اس کو زمانہ ہو گیا، نماز نہیں پڑھا ہے، نہیں انہیں ولی ہے، آگ پر انگار پر جل رہا ہے، انہیں اس کے اندر حسین آ گئے۔ عجیب سی بات ہے، یہ مشرک و عقیدہ ہے، ایک کسی انسان کی روح اس کے اندر آ جانا، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی صرف یہ سوچ لیتا ہے کہ اس کی روح اس کے اندر آ گئی، یہ صرف سوچ لیا تو ایمان سے خارج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مشرک و عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، یہ مشرکوں کا کافروں کا عقیدہ ہے کہ ان کے اندر اگر امام حسین آتے تو غوث پاک کی اتنی موٹی کتابیں غنیۃ الطالبین 600 صفحات کی، تو غوث پاک کے اوپر تو کبھی نہیں آئے، وہ تو غوث پاک تو ان کے خاندان کے ہیں، خواجہ غریب نواز ان کے خاندان کے اوپر تو کبھی نہیں آئے۔ اگر امام حسین کو آنا تھا یا تو ان کے اوپر آتے، یا کسی عالم کے پاس آتے، یا کسی بڑے بزرگ کے پاس آتے، یا وقت کا جو کوئی محدث ہے، مفسر ہے، جو شیخ الحدیث ہے، جن کو بخاری شریف حفظ یاد ہے، آج کے زمانے میں ہزاروں آدمی ایسے موجود ہیں، ان کو نہیں آ رہے، اس چرسی کو بھنگڑے کو امام حسین آ گئے۔ کمال کی بات ہے، اور رونا اس کے اوپر نہیں ہے، رونا اس کے اوپر ہے جو اس کو سمجھ رہا ہے امام حسین آ گئے۔ اب عورت اس کے اوپر جا رہی ہیں، اس کو جو ہے تازے کو دھاگا باندھ رہی ہے، عجیب سی بات ہے۔ ایسی عورتیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی ہے، یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اپنے حیض و نفاس کے مسئلے ہی نہیں معلوم، یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ عورتیں جن کو کبھی سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ امام احمد رضا خاں بریلوی نے اور تمام مکتب فکر کے لوگوں نے لکھا ہے کہ سب چیز ناجائز حرام ہے، اور امام احمد رضا خاں بریلوی نے تو اپنے عرفان شریف کتابوں اس میں لکھا ہے کہ تعزیے کو دیکھنا بھی حرام ہے، تعزیے کو دیکھنا بھی حرام ہے، جس چیز کو دیکھنا بھی حرام ہے اس سے منت مانگنا اور اس کے اوپر جو پوجنا پتری کرنا، یہ سب کیسے اسلام میں جائز ہو جائے گا؟ تو یہ اتنی ساری خرافات ہیں محرم کی، تو بتائے تو وقت نہیں رہتا ہے، تو ان چیزوں سے باہر نہیں لے، تعزیے وغیرہ، سوگ، ماتم، اور یہ سب چیز ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک نہیں ہے۔ شربت تقسیم کرنا، سبیل لگانا، یہ اگر آپ کو سبیل لگانا ہے ایصال ثواب کے واسطے، آپ شربت بنائیں گے کب؟ وہ بھی لوگوں کو روزہ افطار کرائیں گے آپ،
آپ روزہ رکھیں گے، لوگوں کو روزہ افطار کریں گے، اگر آپ کو ثواب چاہیے تو آپ دن بھر کھڑے ہو کے وہاں پر خود بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، لوگوں کو روزہ نہیں رکھ رہے، آپ حدیث کے خلاف چل رہے ہیں، آپ کے کام تو یزید والے ہیں، آپ یہ کہتے ہو میں حسینی ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ شراب پیتے تھے کیا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز چھوڑتے تھے کیا؟ آپ بے نمازی تھے، آپ شراب پیتے تھے، معاذ اللہ کیسی بات؟ یہ تو یزید شراب پیتا تھا، والدین کا نافرمان تم ہو، والد صاحب کو کبھی پوچھے نہیں یہ گلاس شربت ہونا کیا؟ پھپھو سے لڑائیے، خالہ سے لڑائیے، چاچا سے لڑائیے، تاؤ سے، سب سے لڑائیے، نہیں میں روڈ پر جا کر شربت تقسیم کروں گا، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لیں جن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارا جو قیامت کے دن کا سوال کا پیپر ہے، اس پیپر میں یہ سوالات نہیں ہے، اس پیپر میں کیا سوالات ہے؟ اس پیپر میں سوالات ہے نماز پڑھنا، اللہ کو راضی کرنا، اپنے خاندان والوں کو راضی کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ ہے اس پیپر میں۔ اس پیپر میں یہ ہے ہی نہیں شربت بنانا ہے، کھچڑے بنانا ہے، حلیم بنانا ہے۔ 10 محرم کا دن کوئی منانے کا دن نہیں ہے، 10 محرم عبادت کا دن ہے، 10 محرم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔